خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش مولا زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ اعلیٰ علیین میں یا رب اسے دینا جگہ روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی مولا روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا یا رب اسے دے
کسو مجبور کی روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی ان سے کہنا خوب رو کر بے کسو مجبور کی نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے مکالے نام بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
الحمدللہ عز و جل مرکز الاولیاء لاہور فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس جاری ہے، اور آج جو ہے تقریباً اسلامی بھائیوں نے پیر شریف کا روزہ رکھنے والے مدنی انعام پر عمل کی سعادت پائی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، مدنی منوں کے لیے 40، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے 27 اور قیدیوں کے لیے 26 52 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان مدنی انعامات میں بس صورت سوالات موجود ہے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ عز و جل کی رضا والے کام کون سے ہیں، یہ ان مدنی انعامات میں بس صورت سوالات موجود ہیں۔ انہی مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ ہے کہ آج جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے۔ تو آئیے اس مدنی انعام کے ایک جز چغلی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ غیبت کی تباہ کاریوں میں سے میں کچھ عرض کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اس کی برکتیں پائیں گے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آ کر کسی کی غیبت کرے، اس پر ہرگز اعتماد مت کیجیے، کیونکہ غیبت کرنے کے سبب وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا۔ بادشاہ نے قدرے ناگواری کے ساتھ اس سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو نہیں کہا۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، بہت سچا آدمی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغلی کھانے والا ہے، اور چغل خور کبھی سچا ہو نہیں سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ میں پھر اس شخص سے کہا، یعنی تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی نیگیٹو بات کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے مصداق قرار پاؤ گے۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی۔ ترجمہ کنز الایمان، بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اس نے عرض کی، یا امیر المؤمنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا یعنی غیبتیں اور چغل خوریاں نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص نے کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں ان کے دوست کی کچھ منفی نیگیٹو باتیں بتائیں۔ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا، افسوس تم میرے پاس 3 برائیاں لے آئے۔ ایک، مجھے میرے اسلامی بھائی سے نفرت دلائی۔ 2،
اس وجہ سے میرے دل کو تشویشوں اور وسوسوں میں مشغول کیا۔ اور 3، اپنے امین نفس پر تہمت لگائی، یعنی میں تمہیں امانت دار سمجھتا تھا مگر تم تو پیٹ کے ہلکے نکلے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، عقلوں کے دشمنوں اور محبتوں کے چوروں سے بچو۔ یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چغلی کھانے والے ہیں، اور چور تو مال چراتے ہیں، جبکہ یہ غیبتیں اور چغلیاں کرنے والے لوگ محبتیں چراتے ہیں۔ حضرت سیدنا منصور بن زازان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، میرے پاس عموماً جو بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ جب تک چلا نہ جائے میں گویا اس کے ساتھ حالت جہاد میں ہوتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے میرے دوست سے متنفر کرنے یعنی نفرت دلانے سے باز نہیں رہتا، یا میری غیبت کرنے والوں کی غیبتیں مجھ تک پہنچا کر مجھے تشویش میں ڈالتا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مجھے غیبتوں سے بچا یا الہی، بچوں چغلیوں سے صدا یا الہی، کبھی بھی لگاؤں نہ تہمت کسی پر، دے توفیق صدق و وفا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدیق آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ 20 اپریل 2009 بروز پیر شریف باب المدینہ کراچی کے رہائشی تقریباً 50 سالہ ایک غیر مسلم نے جب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا تو الحمدللہ عز و جل متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا گیا۔ وہ جمعرات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوئے اور الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے 12 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن گئے۔ مدنی قافلے سے واپس آنے کے دوسرے یا تیسرے روز ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی کے نزدیک ایک گاڑی نے انہیں کچل دیا۔ یہ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا۔ یوں وہ اسلام کی انمول دولت سے مالا مال ہونے کے تقریباً 17 یا 18 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مدنی چینل کی مہم ہے نفس و شیطان کے خلاف، جو بھی دیکھے گا کرے گا انشاءاللہ اعتراف، نفس امارہ پہ ضرب ایسی لگے گی زوردار کہ ندامت کے سبب ہوگا گناہگار اشک بار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل خوش نصیب بندے کو موت سے صرف 17 یا 18 دن قبل اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ اللہ قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ عز و جل بے نیاز ہے۔ کوئی تو اپنی ساری عمر کفر میں گزار دے مگر مرتے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے، جبکہ کوئی ساری عمر نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود باوقت رخصت برے خاتمے سے دوچار ہو۔ ہم رب ذوالجلال عز و جل سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ ایمان پہ دے موت مدینے میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا
خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیرا انعام ہے یا کیسا اکرام ہے یا الہی، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے ہے، عمر بدیوں میں غم نے گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، عمر بدیوں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا پر استقامت یا الہی
استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تجھ سے بدکار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب شرف دے حج کا مجھے بغیر مصطفیٰ یا رب روانہ مدینہ ہو قافلہ یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب دکھا دے کہ جھلک گنبد کی دکھا دے کہ جھلک سبز گنبد کی بس سن کے جلووں میں آ جائے تھے قضا یا رب بس سن کے جلووں میں آ جائے تھے قضا یا رب مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ مدینے جاؤ پھر آؤ دوبارہ پھر جاؤ
اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب بوقت نزع سلامت رہے میرا ایمان بوقت نزع سلامت رہے میرا ایمان بوقت نزع سلامت رہے میرا ایمان مجھے نصیب ہو توبہ یہ التجا یا رب مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب جو دین کا کام کرے دے لگا کے یا اللہ جو دین کا کام کرے دے لگا کے یا اللہ انہیں وہ خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب انہیں وہ خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب پوے حسین و فاطمہ علی حیدر پوے حسین و فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب اور نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب اٹھے
نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب نبی کا صدا کے مرکز الاولیاء لاہور فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ پیر شریف کا روزہ رکھنے والے عاشقان رسول افطار فرما لیجئے، اور اب انشاءاللہ عز و جل یہاں سے ہم مدنی چینل کے ناظرین کو براہ راست باب المدینہ کراچی میں ہونے والے مناجات افطار کے سلسلے میں لیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرشد ہونا مصطفیٰ سنتے میری آنکھ نم مولا برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے مہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کہوں سائل مہ رمضان کے صدقے میں تو فرما دے کرم مولا الہی ہر مبلغ پہ کرے اخلاص بن جائے کرم ہو دعوت اسلامی والوں پر کرم مولا جسے نیکی کی دعوت تو اسے دے دے ہدایت تو زباں میں دے اثر کر دے عطا زور قلم مولا ہماری فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے لگائیں مستقل قفل مدینہ لب پہ ہم مولا لگائیں اللہ عطا کر دے مجھے قفل مدینہ ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عضو کا بھائی تو لگا قفل مدینہ ہماری
لگائیں مستقل قفل مدینہ لب پہ مولا میں توبہ پر نہیں رہے پارا ثابت قدم مولا زمانے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے صدیق اکبر دور ہو رنجو مولا پیشاب مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہے پارا ثابت قدم مولا الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے یعنی شرمندگی توبہ ہے حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ عبادت نہ کی جائے یہ سب اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت چنانچہ روض الریاحین میں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی سارے ڈاکوؤں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا میں نے پوچھا سب کھا رہے ہیں ڈاکو مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے اس نے کہا میں روزے سے ہوں میں نے حیرت سے کہا تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو سردار بولا اللہ عز و جل سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا اس کے چہرے پر عبادت کا نور
اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ عز و جل کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کر دینا چاہیے، کیا پتہ وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہاں سنور جائیں۔ اس حکایت سے نفلی روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ بے شک ہر ایک کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہیں پاتا، تاہم کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ تو رکھ ہی لینا چاہیے کہ سنت ہے۔ نیز نیک بنانے کے عظیم نسخے مدنی انعامات میں سے 58 مدنی انعام بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی سے وابستہ کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس مدنی انعام کے مطابق پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سنت ادا کرتے ہیں، اور عاشقان رسول کے ہر دل عزیز 100% اسلامی چینل مدنی چینل پر ہر پیر شریف کو براہ راست یہ اسی طرح جیسے ابھی لائیو مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے اور عاشقان رسول کے افطار کرنے کا روح پرور منظر دیکھا جاتا ہے، آپ بھی حاضرین اور ناظرین بھی نیت ثواب، آپ بھی بنیت ثواب مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دے کر خوب ثواب کا عظیم خزانہ لوٹیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نفلی روزے رکھنے اور بالخصوص پیر شریف کے روزے رکھنے کی سنت کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا
ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میں ناکارا میں منگتا تو دینے والا اللہ میں منگتا تو دینے والا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا اللہ برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے سوز اویسو بلال خدا دے غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے سوز اویسو بلال خدا دے غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے شاہ مدینہ کا دیوانہ اللہ شاہ مدینہ کا دیوانہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے دعوت اسلام کی سارے جہاں میں مچ جائے تم اس پہ فدا ہو بچا بچا اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے جنت میں
آقا کا پڑوسی بن جائے تار الہی بہر رضا قطب مدینہ بہر رضا قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے اللہ مسلمان